میرے بعد امت کا والی اور سرپرست اور بلا فصل خلیفہ کا طریقہ دیتا ہے سماج میں رہنے کا. اس دین کا سلیبس کمپلیٹ ہوتا ہے غدیر کے دن اور آئیں گے. یہ بات لڑنے کی نہیں ہے. اس کا میں مولا، اس کا علی مولا. انتا تو حضرت علی کو مولا ہوں لیکن کام سارے میرے ان کی برخلاف سیرت کے ہیں. تو کہ ہمیں کسی اور کی سیرت پر نہیں چلنا ہے، حضرت علی کی سیرت پر چلنا ہے. تو عید غدیر کیوں دوسری عیدوں سے افضل ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کے بھی علی مولا ہے، دنیا میں ہر بشر، ہر انسان، سب کے مولا علی ہے. اس دن، یہ پورا دن، آج کا دن اور کل کا دن، ہم اس میں ایک جشن مناتے ہیں جس میں بچوں کے لیے پینٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے بچوں کے دماغ میں رقم ہو جائے کہ یہ کیا پروگرام ہے، کیوں ہوتا ہے. جب قربانی دی گئی تو عید الاضحیٰ ہوا، روزے مکمل ہوئے تو عید ہوئی، اور جب دین مکمل جب ہوا تو اس دن عید غدیر ہوئی. آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ دی پروڈکشن اسلامک میں. خوشی کا وقت ہے، عید غدیر منا رہے ہیں مومنین میں سہارنپور. آج ہم موجود ہیں سہارنپور کی شیعہ مسجد میں، یہاں پر بڑتلا میں. یہاں پر مومنین سے بات چیت کریں گے اور عید غدیر سے متعلق بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے پیغمبر اسلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا غدیر کے میدان میں. اس کی مناسبت سے بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ میں موجود ہیں یہاں پر مومن جی. آپ کا نام آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو تمام مومنین کو میری جانب سے عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد. تو میں شروع اس چیز سے کرنا چاہوں گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. تو اس خوبصورت حدیث سے میں نے بات کو شروع کرا ہے. تو آج ہم نے سہارنپور میں ایک ایسا پروگرام رکھا ہے جس میں بچے اپنی ڈرائنگز وغیرہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے سبمٹ کری اور اس کا ہم نے ایگزیبیشن بنایا اور ڈیکوریشن کری ہے، حلوہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، سبیل لگی ہوئی ہے، پانی ہے. بہت لوگ خوشی کی طرح اور اچھی طریقے سے ہم اس کو منا رہے ہیں. تو اس میں سب کا اچھے سے اچھا رول رہا ہے اور تمام مومنین عید غدیر منا رہے ہیں. اس مبارک موقع پر ہم مومنین سہارنپور سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر دانش زیدی صاحب. کیا کہنا چاہیں گے؟ عید غدیر کا موقع ہے اور آرٹسٹ بھی کمال لگی ہوئی ہیں دیواروں پر. عید غدیر جو ہے وہ ولایت مولا علی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید غدیر کے دن حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. اب جس کے بھی علی مولا ہے، دنیا میں ہر بشر، ہر انسان، سب کے مولا علی ہے. اس دن، یہ پورا دن، آج کا دن اور کل کا دن، ہم اس میں ایک جشن مناتے ہیں جس میں بچوں کے لیے پینٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے بچوں کے دماغ میں رقم ہو جائے کہ یہ کیا پروگرام ہے، کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر اب ہمارے یہاں محفل ہوگی. محفل کے بعد جو ہے اب نیاز بھی چل رہی ہے. بچوں نے بہت خوبصورت پینٹنگز بنائی ہیں. پورے دن یہی سلسلہ چلتا ہے مبارکباد کا. عید یہ سب سے بڑی عید ہے مسلمانوں کے لیے. مبارکباد کا سلسلہ چلتا ہے، بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، گفٹ دیے جاتے ہیں. بس یہی سلسلہ لگاتار چل رہا ہے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اسی بیچ میں پوچھنا چاہوں گا. جس طریقے سے عید الاضحیٰ، عید الفطر کے بارے میں عموماً دنیا جانتی ہے، تو اس کے اندر ایسا کیا خاص بات ہے؟ تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی، جن کو نہیں معلوم ہے. آپ لوگ تو جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، جن کو نہیں معلومات ہے تو اس پہ تھوڑا سا. عید الاضحیٰ، عید القربان ہے. عید تب منائی جاتی ہے جب 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں. جب قربانی دی گئی تو عید الاضحیٰ ہوا، روزے مکمل ہوئے تو عید ہوئی، اور جب دین مکمل جب ہوا تو اس دن عید غدیر ہوئی، ولایت علی علیہ السلام. اسی طرح میں مومنین سے بات کرتا رہوں گا اور آپ کو دکھاتا رہوں گا. جڑے رہیے آپ دی پروڈکشن اسلامک کے ساتھ. آپ سبھی کا پھر سے استقبال ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید غدیر کا وقت ہے اور ہم مومنین سے بات کر رہے ہیں. آج ہمارے بیچ میں مشہور اور جانی مانی شخصیت موجود ہے، سید وسیم امروہی صاحب، جو مشہور شاعر اہل بیت. پہلے تو میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو.
عید غدیر کا موقع ہے اور اس پہ عموماً دیکھتے ہیں دنیا میں تمام لوگ جس طریقے سے ہم نے دیکھنے کو ملا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اور عیدوں سے زیادہ افضل ہے. تو ایسا کیوں ہے اور اس کے بارے میں کیا ایک پیغام آپ دینا چاہیں گے, بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے، اللہ کا دین لوگوں کی فلاح و بہبودی اور کامیابی کے لیے آیا. اگر ہندی زبان میں کہا جائے تو موکش پراپتی کے لیے یہ ایک میسج ہے. اور اللہ کا دین ہم تک 1,24,000 تقریباً 1,23,999 انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم تک پہنچا اور وہ شریعت مکمل ہوئی. اور وہ جس دن مکمل ہوئی ہے اس تکمیل کی طرف وہ آیہ کریمہ قرآن میں جو آیہ بلغ ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی. تو ہم نے آج تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو وہ دین ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ غدیر کی بات کیا ہے. وہ دین جو انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے آیا ہے، جو انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، سماج میں رہنے کا، اس دین کا سلیبس کمپلیٹ ہوتا ہے غدیر کے دن. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذریعے وہ دین ہم تک پہنچا ہے، جو اس کے اللہ کے رسول ہیں اور قرآن ان پر نازل ہوا اور وہ یعنی ہم تک پہنچا مسلمانوں تک. تو اب لازماً رسول جب دنیا سے جا رہے ہیں اپنے آخری حج کے دوران، جو انہوں نے تقریباً 1.25 حاجیوں کے مجمع میں، جس میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس بلایا، انتہائی اہم پیغام تھا کہ اس سلیبس کا، اس قرآن صامت کا کے اوپر مکمل طور پر عمل کر کے دکھانے والے سب سے پہلی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس کے بعد پھر کون ہوگا جو اس قرآن کا آئینہ دار ہوگا، قرآن ناطق قرار پائے گا. اس طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ میرے بعد امت کا والی اور سرپرست اور بلا فصل خلیفہ حضرت علی علیہ السلام قرار پائیں گے. اچھا، کیوں قرار پائیں گے؟ یہ بات لڑنے کی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. کیونکہ اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی کو بھی فالو کریں گے تو وہ مکمل طور پر اس شریعت کا اور اس سلیبس کا آئینہ دار نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ معصوم نہیں ہے. تو وہ قرآن ناطق اسی لیے معصومین کو کہا جاتا ہے کہ وہ عمل کر کے بتائیں گے کہ صحیح دین کیا ہے. تو اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا مولا اور والی اور سرپرست نہیں مانیں گے دل سے، یعنی صرف زبانی طور پر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں مانتا تو حضرت علی کو مولا ہوں لیکن کام سارے میرے ان کی برخلاف سیرت کے ہیں، تو یہ یعنی مولا ہیں ہی ان کے. ہم 5 وقت اذانوں میں کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین، مومنین کے امیر ہیں، و امام المتقین، متقین کے امام ہیں. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل. تو اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کی سیرت پر نہیں چلنا ہے، حضرت علی کی سیرت پر چلنا ہے. کیوں چلنا ہے؟ کیا بحث کی بات ہے؟ نہیں، چونکہ وہ کوئی اور بتا ہی نہیں پائے گا اس طرح سے جیسا حضرت علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام معصومین علیہ السلام ان کو بتائیں گے. تو عید غدیر کیوں دوسری عیدوں سے افضل ہے؟ جواب اس میں موجود ہے کہ عید اسی سلیبس کا ایک پارٹ ہے، روزے اسی سلیبس کا ایک پارٹ ہے، نماز اسی سلیبس کا ایک پارٹ ہے، صوم صلاۃ جو ہم نے آپ سے عرض کیا، تمام ارکان دین جو ہیں وہ اسی سلیبس کا ایک پارٹ ہیں. وہ بہترین طریقے سے کون بتائے گا؟ حضرت علی. تو ان کا تعین جس دن مولا کے روپ میں ہو رہا ہے، ہندی میں کہا جائے، اس دن کا نام غدیر ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی باقی کی ساری عیدیں اس کے زیر سرپرستی آ جائیں گی، کیونکہ حضرت علی ان تمام عیدوں کے بھی مولا بن جاتے ہیں، ان تمام ارکان دین کے لیے بھی والی و سرپرست بن جاتے ہیں. تو یہ بات لڑنے کی یا تان و تشنا کی اور کسی بھی قسم کی بد کلامی یا بےہودگی کی نہیں ہے، بلکہ انتہائی محبت کے ساتھ یہ سمجھانے کی ہے کہ اگر آپ فلاح و بہبودی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی نظر میں باعزت قرار پائیں اور واقعی اللہ کی نظر میں وہ قرار پائیں جو جیسا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو صحیح رہبروں کو چوز کرنا پڑے گا. اور رسول نے بتا دیا کہ وہ رہبر حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے سید وسیم امروہی صاحب، شاعر اہل بیت اور جانی مانی شخصیت. عید غدیر کے بارے میں ایک پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. دیکھتے رہیے آپ دی پروڈکشن اسلامک. میں روی شابدی، سہارنپور.